بعض اوقات ہمارے حالات اور تعلقات کچھ ایسے سچویشن اتنا تھکا دیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب ہم ختم ہو جائیں گے۔ سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، کبھی کوئی چیز ٹھیک ہونے کو آ ہی نہیں رہی کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے ہیں، صرف اور صرف ان مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے، ان تعلقات کو نبھانے کے لیے ہی جو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں، یا کبھی خراب سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں شرطیہ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے 80% خواتین جو ہیں اسی کشمکش میں ہیں، اور ان کی دل کی بھی یہی آواز ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گی، اور یقین کریں کہ کبھی کبھی میری بھی دل کی آواز یہی ہوتی ہے۔ چلیں آئیں، آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، اور یہ واقعہ آپ نے مکمل سننا ہے۔ اس واقعے میں آپ کو بہت سی موٹیویشنل باتیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملنے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایمان زارا ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ کیسی ہے میری یوٹیوب ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، لائک کر لیجیے، کمنٹ کر لیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اچھا سے کمنٹس کیجیے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو سن کر آپ کو کیا موٹیویشنل ملا ہو، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بہت دکھی آدمی ایک بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا، میں اپنے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے میں اپنی زندگی کو ختم ہی کر دوں، اور آپ اتنے نیک ہیں کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں عبادت کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں باہر آ سکوں، اور میرا بہت برا وقت چل رہا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا بھی انتظام کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ہی بتائیے ایسے وقت میں زندہ رہوں کہ تو کیسے رہوں، اپنی فیملی کو کیسے خوش رکھوں؟ مہربانی فرما کر مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے یا مجھ پر رحم کیجیے، مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیے، یا آسان کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں سمجھ سکوں، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ بڑے عالم اور سمجھداری کی باتیں کریں گے تو شاید ہی میں سمجھ پاؤں گا، اس لیے مہربانی فرما کر آسان الفاظ یا سادہ الفاظ میں آپ مجھے سمجھائیں، کچھ ایسا طریقہ بتائیں جو میری زندگی میں بہتری آ سکے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم ایک کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سامنے پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس اونچی پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کے پاس چونٹی کا ایک گھر ہے جہاں پر ہزاروں چونٹیاں رہتی ہیں۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہ چونٹیاں اس مسجد کی زمین کو خراب کر رہی ہیں، اس میں بل بنا کر اس زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کی طاقت کو ختم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہ تو درخت کوئی اگ سکتا ہے اور نہ کوئی گھاس، اور مسجد کی زمین میں بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ تم میرا ایک کام کر دو، تمہارے سوالوں کا سب حل مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اس پہاڑی پر جاؤ، ان چونٹیوں کے گھر کو توڑ دو، جہاں کہیں بھی تمہیں چونٹیوں کا گھر نظر آئے تم انہیں تباہ و برباد کر دو، ان کو تہس نہس کر دو۔ اس مسجد کے آس پاس اس پہاڑی پر تم نے جو بھی چونٹیوں کا کوئی بھی گھر دیکھا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چونٹی مرنے نہ پائے۔ چونٹیوں تم نے ان کو مارنا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر کے آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس بزرگ آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی اس سے ایسا کیوں کروا رہا ہے۔ وہ ان چونٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا تو گھر برباد کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ کا تو نیک بندہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی کسی چیز پر ظلم نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس کی اپنی زندگی بڑی مشکل میں تھی اور اس مشکل حالات سے نکلنا چاہتا تھا، اس نے اس بزرگ کی بات مان کر اگلے دن صبح سویرے پہاڑی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ جب وہ پہلے دن پہاڑی پر پہنچا تو دیکھتا ہے کہ بہت ساری چیونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ساری چیونٹیاں اس قطار میں چل رہی ہیں کہ اناج کے چھوٹے چھوٹے دانے اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کر رہی ہیں۔ اس کے دل ہی دل میں سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اتنی محنت کر کے ایسا گھر بنا رہی ہیں، یہ تو اپنا گھر بنا رہی بھر رہی ہیں، اپنے لیے اناج اکٹھا کر رہی ہیں، میں ان کے گھر کو کیسے تباہ کر سکتا ہوں؟ کتنا برا لگے گا، کتنی ہی بری بات ہے، یہ اتنا برا کام ہے کہ میں ان کے گھر کو تباہ کروں۔ لیکن پھر اس آدمی نے اس بزرگ کی اس بات کو یاد کرتے ہوئے، اپنے وعدہ کو یاد کرتے ہوئے، پھر دل پر پتھر رکھ کر اس کے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اچانک آنے والی آفت نے چیونٹیوں میں ہلچل مچا دی اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ ابھی تک چیونٹیاں ایک قطار پر چل رہی تھیں، وہ بکھر گئیں اور ادھر ادھر اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگنے لگیں۔ گھر کو توڑتے وقت وہ آدمی اس بات کا بھی خیال رکھ رہا تھا کہ کوئی چیونٹی اس کے پاؤں تلے اور اس کے ہاتھوں کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر ٹوٹ گیا اور ساری چیونٹیاں ادھر ادھر چھپنے لگیں اور بھاگ رہی تھیں۔ یہ کرتے ہوئے آدمی دکھی دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ کر آ ہی رہا تھا، بہت پریشان تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹا اور پھر بھی انہی چیونٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب ان چیونٹیوں کا گھر تباہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن وہ کیا کرے اب؟ اس نے سوچا کہ اب میں واپس کیوں جاؤں، کیونکہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ ان کا گھر ہی تو تباہ کرنا تھا اور ان کا گھر تو میں نے تباہ کر ہی دیا، اب دوبارہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اس نے اس بزرگ کے بات اس سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ اس نے پورے 7 دن جانا ہے چیونٹیوں کے گھر، اور پھر وہ دوبارہ چل پڑا اس چیونٹیوں کی پہاڑی کی طرف۔ جیسے ہی وہ آدمی پہاڑی کی طرف جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، ایک حیران ہو گیا دیکھ کر کہ چیونٹیوں نے دوبارہ سے اپنا گھر بنا لیا ہے اور وہ اپنا اناج اکٹھا کر رہی ہیں، اور وہ مسکرانے لگا اور کہہ رہا تھا کتنی بے وقوف ہیں، کل تو میں نے ان کا گھر تباہ کیا تھا، آج پھر انہوں نے بنا لیا گھر۔ پھر وہ آدمی چیونٹیوں پر ہنسنے لگا اور بولا کہ وہ دوبارہ ان کا گھر تباہ کرنے لگا۔ اسی طرح جیسے ہی تباہ کرنے لگا، چیونٹیوں میں دوبارہ ہلچل مچ گئی۔ ایک دفعہ پھر ان چیونٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور ان کا گھر اس آدمی نے دوبارہ سے تباہ برباد کر دیا، اور چیونٹیاں بھاگنے لگیں، جھاڑیوں میں چھپنے لگیں، ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، اور اس نے اس جگہ پر ٹھنڈا پانی گرا دیا کہ کل بھی انہوں نے گھر دوبارہ بنا لیا تھا، اب وہ گھر نہ بنانے پائے۔ انہوں نے دوبارہ اس جگہ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا، اور واپس جب گھر صحیح تسلی ہو گئی کہ گھر تباہ ہو گیا ہے تو واپس آنے لگا وہ آدمی۔ اب وہ آدمی جب اپنے گھر میں آ کر لیٹا اور یہی ان چیونٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا دل ہی دل میں کہ وہ آدمی یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو گھر برباد کرنے میں خوش ہوتے ہیں، یا وہ یہ آدمی مجھ سے، بزرگ آدمی جو ہیں وہ مجھ سے ایسا کام کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا پتہ کیا بات ہے، یا مجھے ان کا گھر برباد کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیونکہ وہ اس کے دل میں 100 وسوسے تھے، 100 باتیں تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اس بزرگ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ 7 روز تک اس پہاڑی پہ جائے گا اور انہیں نقصان کیے بغیر ان کا گھر توڑے گا۔ لیکن اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی، وہاں پر ٹھنڈا پانی اس نے گرا دیا کہ دوبارہ وہ گھر نہ بنا سکیں۔ اب کی بار وہ پہاڑی پر گیا اور دیکھا کہ وہاں پر کوئی گھر نہ تھا، تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو وعدے کے مطابق سارا کام اپنا کر دیا ہے، اور میں اب یہ تو میرا 3ری دفعہ پہاڑی کا چکر ہے، اور میں اب 4 دفعہ کیوں آؤں، کیونکہ میں نے اپنا کام نپٹا لیا ہے، اور بس اب میں بزرگ آدمی کی طرف چلتا ہوں۔
تو جیسے ہی وہ بزرگ کی جھونپڑی کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر کیا اس کے سامنے دیکھتا ہے کہ ویسا ہی گھر چونٹیوں نے ایک اور نیا گھر بنا لیا ہے اور اپنے اناج اکٹھا کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسے پہلے انہوں نے اس بل کی طرف وہاں پر ان کو نقصان پہنچایا تھا، ویسے ہی ان کا گھر یہاں پر توڑ دوں۔ اور کیا پتہ بزرگ شخص کو پتہ ہو کہ یہاں پر انہوں نے گھر بنا لینا ہے، تو انہوں نے یہاں پر ان کو بتایا کہ کیا یہ آدمی یہاں پر بھی ان کا گھر توڑ پائے گا، اور وہ چونٹیاں جو پہلے ہی جہاں پر ان کا گھر تباہ ہوا تھا وہاں سے اناج بنا اکٹھا کر کے نئے گھر میں لا رہی تھی اور نئے گھر میں رہ رہی تھیں۔ جیسے ہی نیا گھر وہ دیکھتا ہے اور اس کے دل میں پھر وسوسے آتے ہیں کہ اب پھر میں ان کا یہ والا گھر توڑوں گا، کیونکہ وہ حالات کا مارا تھا، مشکلات کا مارا تھا۔ جیسے ہی بزرگ آدمی نے اس کو بولا اس نے ویسا ہی کرنا تھا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ کر دوبارہ ان کا گھر توڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار اس نے جب گھر توڑا تو یہ کیونکہ اس کی شرط کے مطابق ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا تھا، لیکن اس کو بہت ٹائم لگا کہ ان کا گھر توڑ جائے، اور دل میں بہت دکھی تھا کہ اب کیا کروں، انہوں نے تو نیا گھر بنایا ہے وہ بھی توڑ دوں ان کا۔ لیکن بہرحال اس آدمی نے پھر بھی ان چونٹیوں کا گھر توڑ دیا اور بہت پریشان تھا۔ وہ چونٹیوں کو بسنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ظالم انسان سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو بے بس چونٹیوں کا گھر تباہ کر رہا تھا، اور میں اس بار بہت ہی پریشان تھا کہ میں نے اب دوبارہ پہلے دفعہ بھی ان کا گھر تباہ کیا ہے، پھر دوبارہ ان کا گھر تباہ کر رہا ہوں۔ میں بہت ظالم انسان ہوں، بہت ہی ظالم اور بے پرواہ شخص ہوں، جو میں نے چونٹیوں کا گھر، ایک جانوروں کا گھر میں نے تباہ کر دیا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا اور ان کا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ اب کی بار وہ بہت ہی پریشان اور اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا، اس کو کہیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وہ گھر میں آ کر جب ہر ٹائم ان کی باتیں سوچ رہا تھا کہ میں کتنا ظالم ہوں، میں نے ان کا گھر برباد کر دیا ہے۔ جیسے ہی اگلی دفعہ وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا کچھ آٹا لے کر جاتا ہے اور ان چونٹیوں کو ڈالتا ہے۔ جیسے ہی چونٹیوں کو ڈالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چونٹیاں دوبارہ گھر بنا رہی ہیں اور دوبارہ آباد ہو رہی ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ساری چونٹیاں لائن قطار میں بیٹھ کھڑی ہیں اور اپنے گھر کی طرف اناج اکٹھا کر رہی ہیں، اور یہ ایسے ہی 7 دن تک ایسے شخص نے اپنے گھر سے آٹا لے جاتا اور اپنے ہاتھوں سے ڈالتا اور اپنے آنکھوں کے ذریعے وہاں پر کچھ دیر بیٹھتا اور ان کو کھلاتا اور واپس آ جاتا۔ جیسے ہی 7 دن پورے ہو جاتے اور وہ آتا واپس اور بزرگ کے پاس جاتا اور ان سے معافی مانگتا کہ اے بزرگ، میں نے آپ کے بتائے ہوئے وعدے کے مطابق 4 بار ان کا گھر خراب کیا ہے اور چاروں دفعہ انہوں نے دوبارہ گھر بنا لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ ہر روز وہ نیا گھر بنا لیتی تھی، محنت کر اپنا گھر دوبارہ آباد کر لیتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ان کے گھر کو برباد کرنے، لیکن میں ناکام ہوا۔ اب بتائیں میں کیا کروں ان کے لیے؟ یہ ساری باتیں سن کر بزرگ اس آدمی پر مسکرانے لگے اور دیکھنے لگے، اور اس نے سارا واقعہ بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دفعہ گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ تم اتنے طاقتور ہو، تم تو انسان ہو، وہ تو جانور، وہ بھی ہیں بھی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، تم کتنے طاقتور، کہاں گئی تمہاری مردانگی، کہاں گئی تمہاری طاقت، جو تم ایک جانور کو چونٹیوں کا گھر تباہ نہیں کر سکے؟ اس آدمی نے کہا میں گیا، میں نے 4 بار ان کا گھر برباد کیا، گھر 4 بار توڑا، لیکن وہ دوبارہ گھر بنا لیتی تھی، دوبارہ اناج اکٹھا کر لیتی تھی، تو میں کیا کرتا؟ اسی بات پر بزرگ آدمی مسکرائے اور کہا کہ پہلے سیکھ تو آپ یہیں سیکھ جاتے ہو کہ اب تم کہ انسان ہو، وہ ایک جانور ہے۔ جب جانور اپنے لیے نئے گھر بنا لیتے ہیں تو اس سیکھ سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب ایک بار ہار جاتا ہے یا 2 بار ہار جاتا ہے تو اپنی زندگی کو جینے کا مقصد ہی بھلا دیتا ہے۔ لیکن وہ جانور جو دوبارہ انسان، کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان سوسائڈ کرتا ہے، جانور نے کبھی سوسائڈ کی، کبھی خودکشی کرنے کے کبھی آپ نے سنا ہے کہ جانور نے سوسائڈ کر دی ان باتوں سے آ کر، اپنے حالات سے گھبرا کر؟ کبھی نہیں۔
یہ انسان ایک یا دو بار اپنا حوصلہ پست کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو موت کی طرف کھینچ لیتا ہے اور مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ تو ایک جانور تھے جنہوں نے 4 بار گھر برباد ہونے کے بجائے پھر بھی اپنا نیا گھر بنایا، دوبارہ اپنے حوصلے کی زندگی گزارنی شروع کی۔ اور انسان جب ایک سے دوسری مرتبہ اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو پستگی کی طرف لے آتا ہے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ ان حالات اور ان سے مقابلہ کرنے سے انسان کی زندگی اچھی طرف جاتی ہے۔ کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے ہر معاملات اور کیونکہ آپ نے کوشش کرنی ہے، باقی حالات جو ہے اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ انسان کے لیے بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ چلا، اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر جو سیکھا آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ آج تک تھا میرا یہی ولاگ، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ نیکسٹ ولاگ میں پھر مل دیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔